سبحان اللہ۔ نہ ناسی پیئیں گے، نہ ناسبی پیئیں گے، نہ خارجی پیئیں گے، نہ تفصیلی پیئیں گے۔ ہم اہل سنت چار یاروں کی محبت سینے میں لے کر آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے کوثر گے۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شم جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں بالخصوص زینت مسند صدارت پیر طریقت پیر بدر الدجا فاروقی زید مجدہ الکریم آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف سمیت کئی خانقاہوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز آستانہ عالیہ چورہ شریف پر میں اور آپ حاضر ہیں اور مجھے حضور نقش لاسانی رحمت اللہ علیہ کا وہ پیغام بھی یاد ہے کہ آپ جب چورہ شریف حاضر ہوتے تھے آپ کے ساتھ قرہ حضرات نعتخوان خطیب آتے تھے تو آپ ان کو تاکید کرتے تھے کہ اس نیت سے نہیں جانا کہ میں تقریر کرنے جا رہا ہوں یا نعت پڑھنے یا تلاوت کرنے جا رہا ہوں اس نیت سے جاؤ کہ حاضری دینے جا رہا ہوں بابا جی کی اجازت ہوگی تو چند کلمات کہہ لوں گا میرے لیے سعادت در سعادت ہے کہ مجھے حاضری بھی نصیب ہوئی اور چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے میرا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا سبحان اللہ۔ میرا موضوع یہ ہے کہ عظمت و مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صحابی کس کو کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومؤمنا به ومات علی الاسلام صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام سے ملا ملاقات کی آپ پر ایمان لایا اور پھر اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا اس کو صحابی کہا جاتا ہے مطلب یہ ہوا کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا صحابی عبادتوں سے نہیں بنتا صحابی ایک ایمان والی نگاہ آمنہ کے لال کے چہرے پر پڑ جانے سے بنتا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ حضرت حسین کا واقعہ جانتے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ بتائیں کیا ہے وہ واقعہ فرمایا یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے خدا کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن یہ صحابی ہیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن ان کے لیے سرکار نے فرمایا عمل تھوڑا کیا اجر زیادہ پا گیا کب فرمایا احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کلمہ پڑھا اور عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دے میں میدان جہاد میں جاؤں نماز کا وقت نہیں تھا جہاد کا موقع تھا زکوٰۃ کا موقع نہیں تھا حج کا موقع نہیں تھا روزوں کا موسم نہیں تھا کلمہ پڑھا میدان جہاد میں گئے ایک سجدہ نہیں کیا جام شہادت نوش کیا آقا کریم نے فرمایا عمل تھوڑا کیا ہے اجر زیادہ پا گیا ہے شرف صحابیت پر فائز ہوا تو یہ پیغام دیا فرمایا کوئی غیر صحابی کروڑوں سال عبادت کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں صحابی
صحابی ایک ایمان والی نگاہ اپنے نبی کے چہرے پر ڈال کر پہنچا تھا۔ قرآن ان صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے۔ یا اللہ وہ لوگ کون ہیں جن کا ایمان معیار ایمان ہے، جن کا ایمان کا سٹینڈرڈ ہے، جن کا ایمان وہ کسوٹی ہے جس پر پوری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لائے؟ وہ کون ہے؟ قرآن بتاتا ہے وہ کون ہے جن کی طرح ایمان لانا ہے۔ فرمایا وہ صحابہ ہیں، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان ہوگا تو ایمان معتبر ہوگا۔ قرآن صحابہ کے ایمان کو کثرتی اور میزان قرار دے رہا ہے۔ فرمایا پوری امت کا ایمان صحابہ کے ایمان پر پرکھا جائے گا۔ اگر ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو اس سے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ تو مجھے بتائیے اگر ایمان میں بھی صحابی کا ایمان دیکھا جائے گا، سبحان اللہ، پھر جو پاک نبی کے کسی ایک صحابی سے بغض رکھتا ہو، کسی ایک صحابی پر اعتراض کرتا ہو، کسی ایک صحابی پر تنقید کرتا ہو، وہ صحابہ جن کو خراج عقیدت انہوں نے بھی پیش کیا، جو ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، آقا کریم کے صحابی ہیں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار پر لٹکایا گیا، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا، ماں کو یاد نہیں کرتے، باپ کو یاد نہیں کرتے، بیوی کو یاد نہیں کرتے، بچوں کو یاد نہیں کرتے۔ حضرت ابو سفیان ابھی اسلام نہیں آئے، آگے بڑھے۔ زید بن دسنہ سے کہا یہ مجھے بتاؤ موت تمہارے سامنے کھڑی ہے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اگر اس وقت تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے تمہیں زندگی مل جاتی، تم بچوں کے پاس چلے جاتے۔ زید بن دسنہ کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا ابو سفیان خدا کی قسم ہے تم موت کے پلٹے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا یا رسول اللہ۔ اس پر حضرت ابو سفیان نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ خدا کی قسم ہے میں نے کائنات میں آمنہ کے لال جیسا محبوب بھی نہیں دیکھا، صحابہ جیسے محبت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا موقع وہ ہے جب حضرت عروہ بن مسعود سقفی حدیبیہ کے مقام پر سفیر بن کے آتے ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ آقا کریم وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی آپ کے جسم اقدس سے مس ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے پانی؟ صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس کو وہ پانی مل جاتا ہے وہ اپنے چہرے اور بدن پر ملتا ہے، جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کا تارا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے اور جسم پر ملتا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود واپس گئے، واپس جا کر کفار کو کیا جواب دیا؟ فرمایا سنو خدا کی قسم ہے میں کیسر روم کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں شاہ ایران کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں شاہ افشا نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ادب دیکھا ہے، لیکن صحابہ جو آمنہ کے لال کا ادب کرتے ہیں وہ ادب میں نے کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب قرآن کہتا ہے امام زرقانی نے لکھا، امام زرقانی فرماتے ہیں جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں ہیں تو 3 خدائی پہرے تھے غار سور پر۔ ایک عربوں کے اندر ایک کانٹے دار جھاڑی تھی جس کو ہم غیلان کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام غار میں داخل ہوئے، وہ کانٹے دار جھاڑی اگی، پیدا ہوئی، انسانی قد کے برابر ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا اگر اندر کوئی جاتا تو یہ کانٹے دار جھاڑی یہاں نہ ہوتی۔ دوسرا پہرا مکڑی نے چاٹا بنا تھا غار کے منہ پر۔ تیسرا پہرا کبوتری نے انڈے دیے تھے غار کے منہ پر۔ یہ 3 خدائی پہرے تھے۔ سنیوں ذرا توجہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ امام زرقانی لکھتے ہیں وہ کبوتری جس نے غار پر انڈے دے کر نبی علیہ السلام پر پہرا دیا، رب نے اس کو انعام دیا۔ کیا انعام؟ فرمایا پتہ ہے کیا انعام ملا؟ اس کبوتری کی نسل آج بھی موجود ہے۔ ایک تو نسل موجود ہے، دوسرا خدا نے رکھی بھی حرم مکہ میں ہے۔ کوئی کنکر نہ مارے، کوئی پتھر نہ مارے، کوئی شکار نہ کرے، کوئی اذیت نہ دے۔ تو امام زرقانی لکھتے ہیں اگر 3 دن کبوتری غار کے منہ پر پہرا دے، اس کا انعام یہ
صحابہ جو بدر میں ساتھ تھے، احد میں ساتھ تھے، مدینہ کے بازاروں میں ساتھ تھے، مکہ کے کوثاروں میں ساتھ تھے، خلوت میں ساتھ تھے، جلوت میں ساتھ تھے، غار میں ساتھ تھے، آج مزار میں ساتھ ہے، خدا ہی جانتا ہے ان کو خدا نے کیا کیا انعام عطا کیا۔ کیا انعام ہے ان صحابہ کے؟ قرآن کیا میڈل سجا رہا ہے، کیا تمغے دے رہا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، پہلا تمغہ۔ دوسرا میڈل اولئک هم المؤمنون، تیسرا تمغہ اولئک هم الصادقون، چوتھا تمغہ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون۔ قرآن تمغے دے کر بات یہاں ختم نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی جتنی صفتیں بیان ہوئی ہے اس صفت کا پہلا مصداق صحابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا ساجدین، سجدہ کرنے والے، پہلا مصداق صحابہ۔ قرآن کہتا ہے تائبین، توبہ کرنے والے، پہلا مصداق صحابہ۔ قرآن کہتا ہے صابرین، صبر کرنے والے، پہلا مصداق صحابہ۔ قرآن کہتا ہے شاکرین، شکر کرنے والے، پہلا مصداق صحابہ۔ قرآن کہتا ہے خاشعین، ڈرنے والے، پہلا مصداق صحابہ۔ قرآن کہتا ہے قانتین، اللہ کے لیے جھکنے والے، پہلا مصداق صحابہ۔ صحابہ وہ صحابہ ساری کائنات جن کی رضا چاہتی ہے وہ رب اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی۔ کیا کیا میڈل قرآن نے دیے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک سے سوال ہوا، سوال کیا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ سنیو، سن رہے ہو؟ میں بڑی جرأت سے بات کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں سٹیج پر وہاں ماں بینہم کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ادھر فاروق کی شہزادے بیٹھے، ادھر مولا علی کے شہزادے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کہتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مقام۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ آپ نے فرمایا سنو، عمر بن عبدالعزیز کی بڑی خدمات ہے لیکن وہ صحابی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں۔ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پر بیٹھ کر میدان جہاد میں نکلے آقا کریم کی معیت اور صحبت میں، اس سواری کی ٹاپوں سے گرد لگ کر اڑی، حضرت امیر معاویہ کی سواری کے نتنوں میں گئی، فرمایا وہ جو مٹی ہے، جو گرد ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کا شرف عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ میں پھر یہاں بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں، قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان سواریوں کی، کن کی؟ جو راہ خدا میں جہاد کے لیے دوڑتی ہیں اور ان کی ٹاپوں اور پتھر کی رگڑ سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان چنگاریوں کی قسم ہے۔ یا اللہ وہ کون سی سواریاں ہیں؟ ہر سواری، ہر گھوڑا، ہر اونٹ، فرمایا نا، وہ سواریاں جن کی پشت پر میرے نبی کے صحابہ بیٹھ کر میدان جہاد میں آتے ہیں۔ وہ سواریاں جب دوڑتی ہیں، ان سواریوں کی ٹاپوں اور پتھر کی رگڑ سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، قرآن کو ان سواریوں پر بھی پیار آتا ہے، ان کی ٹاپوں کی چنگاریوں سے پیار آتا ہے۔ سنیو، میرا آپ سے سوال یہ ہے، جس سواری پر صحابہ بیٹھے ہوں، رب کو ان سواریوں پر پیار آتا ہے، تو جب مولا علی سرکار کے کندھوں پر بیٹھے، رب کو کتنا پیار آیا، اور ہجرت کی رات صدیق اکبر کے کندھوں پر نبیوں کے امام بیٹھے تو خدا کو کتنا پیار آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ آنکھ چارے ہوئے۔ یا علی۔ زندہ۔ اچھا، میں یہاں کنفیوژن دور کر دوں، سبحان اللہ۔ سنیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات ہے کہ اہل بیت کی بات نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ۔ بڑا ظالم اور جاہل آدمی ہے وہ جو صحابہ کا اجمالی اور مطلقاً ذکر سن کر یہ کہے کہ اہل بیت کی بات نہیں ہوئی۔
وہ جھوٹ بول کر آپ کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ آقا کریم کے خانوادے کے وہ افراد جن کو رسول اللہ کی صحبت ملی ان کا دورہ شرف ہے، وہ آل بیت میں بھی شامل ہیں، صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ جب میں صحابہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں تو آل بیت کے وہ افراد جن پر صحابی کی تعریف صادق آتی ہے وہ شامل ہے اس میں، ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہر گلے کا رنگ و بو کی غرض، ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہوتا ہے، کسی میں صداقت کی خوشبو، کسی میں عدالت کا رنگ، کسی میں حیا کا رنگ، کسی میں شجاعت کی خوشبو ہے، کوئی محسنوں کا امام ہے، کوئی فقہاء کا امام ہے، کوئی امین امت ہے، کوئی قاری قرآن ہے۔ لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ نبوت کے اعتبار سے نبی سارے برابر ہیں، درجے کے اعتبار سے درجوں کا فرق ہے۔ بس سنیوں میں گل مکان لگنا ایک پیغام تواڈے سینیاں تے دستک دے کے سنو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے نا جس طرح تمام انبیاء بحیثیت نبی برابر ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے بعد کا درجہ بعد پر بلند ہے، اسی طرح صحابیت کے اعتبار سے سارے صحابہ برابر ہیں۔ درجے کے اعتبار سے بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت ہے۔ ایک تقسیم تو خود قرآن نے کی کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے وہ درجے میں برابر نہیں، لیکن آگے قرآن کہتا ہے تمہیں ترازو نہیں دیا، تمہیں میزان نہیں دیا کہ تم تولتے پھرو کہ فلاں صحابی تو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا۔ آگے قرآن نے خود اعلان کیا، آج کوئی عقل کا اندھا کہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ قرآن کے خلاف ہے، نہ یہ نعرہ قرآن نے دیا ہے۔ بتاؤ نا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا کیا معنی ہے؟ رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب درجوں کی بات آئے گی تو نقشبندیوں میں کھڑا ہوں تو نقشبندی امام کی بات کرتا ہوں، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں، جن کی قبر پر داتا صاحب بھی جھولی اٹھا کر جائیں، جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بایزید کا مقام ولیوں کی مجلس میں وہی ہے جو جبریل کا مقام فرشتوں کی مجلس میں ہے۔ وہ بایزید بستامی، ان سے سوال ہوا کہ صحابہ کے درجات میں کیا فرق ہے؟ یہ سبق یہاں سے یاد کر کے جائیں گے آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہزادے کے چہرے کی زیارت کریں سبحان اللہ۔ اور مولا علی کے شہزادے کے چہرے کی بھی زیارت کریں، رحماء بینہم کی خوشبو بھی محسوس کریں، اور یہ پیغام بھی سنیں۔ حضرت بایزید بستامی کا پیغام کیا؟ آپ فرماتے صحابہ میں بیت رضوان والے صحابہ، نیچے سے اگر شروع کرو، بیت رضوان والے صحابہ افضل، بیت رضوان والے صحابہ سے احد والے صحابہ، احد والے صحابہ، سبحان اللہ، احد والے صحابہ، سنیوں بولو گے تو لطف آئے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ میں بیت رضوان والے افضل، بیت رضوان والوں سے احد والے افضل، احد والوں سے بدر والے صحابہ افضل، بدری صحابہ سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ سے چاروں یار افضل، اور چاروں یاروں میں کوئی جاہل مانے نہ مانے، کل بھی ابو بکر کا پہلا نمبر تھا، آج بھی ابو بکر کا پہلا۔ کیا بات! توجہ ہے حضرات، بات چار یاروں سے شروع کر دوں۔ چار یار آقا کریم فرماتے ہیں وہ کوثر کا جام، وہ کوثر کا جام جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈ ہے، فرمایا میں اپنے غلاموں کو پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ آقا کریم نے اگلا جو جملہ فرمایا نا، سنیو، گھر تک وجد کرتے جاؤ گے یہ جملہ سن کر۔ آقا کریم نے فرمایا کوثر کا جام میں اکیلا نہیں پلاؤں گا، کوثر کے چاروں کونوں پر میرے چاروں یار کھڑے ہوں گے۔ ایک کونے پر پیرا صدیق اکبر کا، دوسرے کونے پر پیرا فاروق اعظم کا، تیسرے کونے پر پیرا حضرت عثمان ذو النورین کا، چوتھے کونے پر پیرا مولا علی کا۔ ساری زندگی بھنگ اور چرس پی کر علی علی کرنے والے آئے، مولا
علی کہیں گے تو کون؟ میں ابو بکر والے کو پہچانتا ہوں، میں عمر والے کو پہچانتا ہوں، میں عثمان والے کو پہچانتا ہوں، اور خلفائے ثلاثہ کی محبت کا نعرہ لگا کر مولا علی سے بغض رکھنے والے صدیق اکبر کہیں گے ہم علی والے کو پہچانتے ہیں، فاروق اعظم کہیں گے ہم علی والے کو پہچانتے ہیں، عثمان غنی کہیں گے ہم علی والے کو پہچانتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا سنیو، کوثر کا جام نہ رافضی پیئیں گے، سبحان اللہ، رافضی پیئیں گے، نہ ناصری پیئیں گے، نہ خارجی پیئیں گے، نہ تفصیلی پیئیں گے، ہم اہل سنت چار یاروں کی محبت سینے میں لے کر آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے کوثر کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، یہ عقیدہ اہل بیت کا ہے، اہل بیت اطہار کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امام جعفر صادق؟ تعارف سنو گے سنو، کون امام جعفر صادق؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر، سبحان اللہ، ان کی صاحبزادی تھی حضرت اسماء، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، سبحان اللہ، ایک بیٹے عبد الرحمن، ان کی بیٹی اسماء۔ حضرت صدیق اکبر کے دوسرے صاحبزادے نام ہے محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے حضرت قاسم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم کا نکاح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حضرت اسماء سے ہوا۔ سبحان اللہ، اتنی بات سمجھیں، سبحان اللہ، ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام تھا ام فروا۔ آپ کی حضرت ام فروا کا نکاح ہوا کس سے؟ امام باقر پاک سے۔ چھو کہوں صدیق اکبر کے گھر سے ڈولی اٹھ کر مولا علی کے گھر میں، سبحان اللہ، امام باقر پاک مولا علی کے شہزادے، اور ادھر حضرت ام فروا صدیق اکبر کی شہزادی، یہ نکاح ہوا۔ ان کے ہاں جو پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے نا، اسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا، امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے امام علی مقام سے سنا، امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے مولا علی سے سنا، مولا علی فرماتے ہیں میں نے رب کے حبیب سے سنا۔ فرمایا اس زمین پر ابو بکر سے بڑھ کر افضل کوئی شخص نہیں جس پر سورج طلوع یا غروب ہوا ہو۔ یہ بات کر کے امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر میں یہ حدیث غلط بیان کروں تو مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو، لیکن آپ کہتے ہیں جس طرح مجھے سبحان اللہ، اپنے نانا جان سے شفاعت کی امید ہے، مجھے مولا علی سے جس طرح شفاعت کی امید ہے، فرمایا اسی طرح مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاعت کی امید ہے۔ کیوں؟ فرمایا میرا بدیال مولا علی ہے اور ننیال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیو، آخری گزارش آپ سے ہاتھ باندھ کر، سبحان اللہ، چند بد عقیدہ ناتخوان، چند بد عقیدہ وائزین، چند بد عقیدہ طریقت کا دعویٰ کرنے والے، چند بد عقیدہ نقابان مل کر اپنے آپ کو اہل سنت کا جماعت کا نام دیں تو دھوکے میں، بولے نہیں آپ، دھوکے میں نہیں آنا۔ کیا کرنا ہے؟ بد عقیدہ جو اہل سنت کے عقائد کے خلاف بات کرے وہ سنی نہیں۔ سنی کون ہے؟ جس کی فکر کو امام ربانی کی فکر پہ تولا جائے گا، جس کی فکر کو حضرت داتا علی جویری کی فکر پہ تولا جائے گا، جس کی فکر کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر پہ تولا جائے گا۔ اپنا نام سنی رکھنے سے بندہ سنی نہیں بنتا۔ سنی وہ ہے جس کی سانسوں سے صحابہ کی محبت کی خوشبو بھی آئے، آل بیت کے ادب کی خوشبو بھی آئے۔ آپ مکتوبات شریف اٹھائیں، مکتوبات شریف کے اندر حضرت مجدد الفسانی فاروقی شہزادے ہیں نا، اور آپ کی اولاد تشریف فرمائیں، فاروقی شہزادے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، افضلیت کی بات بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو ترتیب خلافت کی ہے وہی فضیلت کی بھی ہے، صحابہ کی تعریف بھی کی، مناقب بیان کی ہے، لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو پتہ ہے مجدد صاحب کیا لکھتے ہیں؟ سنو گے؟ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل بیت کی بات کریں تو صحابہ کے ادب کی خوشبو آئے، صحابہ کی بات کریں تو اہل بیت کے احترام کی خوشبو آئے،
ادھر صحابہ کے فضائل بیان کر کے مجدد صاحب پھر جب اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں الہی فاروق اعظم کے بیٹے الہی بحق بنی فاطمہ، پھر کہہ رہا ہوں فاروقی خون ہے، فاروقی شہزادے کہہ رہے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ پر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اس لیے آج اس خانقاہ سے بابا جی کا یہ پیغام لے کر جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے سنیوں، نہ اپنی دنیا برباد کرنا، نہ اپنی آخرت برباد کرنا۔ عقیدہ وہی ہے جو داتا صاحب نے لکھ دیا، عقیدہ وہی ہے جو مجدد الفسانی نے لکھ دیا، عقیدہ وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے لکھ دیا، اور وہ عقیدہ یہ ہے سنی نہ اہل بیت کا گستاخ ہو سکتا ہے، نہ صحابہ کا گستاخ ہو سکتا ہے۔ وہ ابو بکر کی صدائیں دے گا تو اس کی سانسوں سے حیدر کی خوشبو بھی آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سبق میں نے سنایا ہے رب کائنات اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا